دن بھر میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا بہت سارا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ رات میں کیا کرتے ہیں، آپ کی سونے کی روٹین کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سونے کی عادات کے ساتھ فرشتوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہماری آنے والی نئی صبح پر بھی ہوتا ہے، نئے دن پر بھی ہوتا ہے۔ تو سوتے وقت آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہوتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ سونے کا وقت ہو گیا، آپ اذکار کریں گے، ذکر کریں گے یا نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہے کہ جی مجھے تو نیند نہیں آ رہی، تو چلیں جی تھوڑا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزار لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ کچھ آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ سونے سے پہلے والے وقت میں کیا کرنے لگے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر رات جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان آپ کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن ایک شیطان آپ کے کان میں آپ کو سرگوشی کر کے برائی کی طرف ورگلاتا رہتا ہے، اور ایک فرشتہ آپ کو اچھائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ مسلسل ان دو انفلوئنسز کے درمیان میں رہتے ہیں پورا دن۔ ایک فرشتے کی طرف سے اچھی سرگوشیاں آپ کان میں آتی رہتی ہیں، اور ایک شیطان کی طرف سے جو کہ برائی کی طرف آپ کو مائل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ سونے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اختم بخیر، یعنی اپنی رات کا اختتام اچھائی پر کرو، اور ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے کان میں کہتا ہے کہ اپنی رات کا اختتام برائی پر کرو، بھلے کچھ بھی برا کرو لیکن برائی پر کرو، کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کریں اور ہم پھر اس کی سزا بھگتیں۔ اس لیے کیونکہ ہمارے جو تمام اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ہماری زندگی میں، ان تمام کے تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے، ان کی جو ججمنٹ ہوگی، اس کا جو انحصار ہے وہ آپ کے اعمال کے اختتام پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ نیند جو ہے وہ تو موت الصغریٰ ہے، عارضی موت ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو عارضی طور پہ آپ سمجھیں کہ آپ زندہ نہیں ہیں، آپ مر چکے ہیں، آپ کی روحیں تو اللہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اب سو تو رہے ہیں، کیا پتہ ہم نیند کے دوران ہی مر جائیں، ہمیں موت آ جائے، ہم دوبارہ جاگ نہ سکیں، ہم نئی صبح نہ دیکھ سکیں۔ اس تیاری کے ساتھ آپ ہر رات بستر پہ جائیں اور وضو کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حدیث میں ہے کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ نیند کے دوران تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو جب کبھی آپ وضو کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آپ کے سرہانے ساری رات گزارتا ہے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدک کما بات طاہرا، یعنی اے اللہ تو اپنے بندے کی مغفرت فرما جیسے وہ طہارت کی حالت میں سویا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سویا جائے، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے شیطان سے، آپ رات کو ڈرتے نہیں ہیں۔ بچپن میں آپ نے اپنی بڑوں کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو تاکہ آپ رات کو خواب میں ڈرے نہیں۔ تو یہ حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے وضو کریں، اور سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں سورۃ الملک جو ہے وہ اس کی شفاعت کرے گی، اس بندے کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سورۃ الملک ایک چھوٹی سی سورت، اتنی بڑی نہیں ہے، اس میں صرف 30 آیات ہیں۔ آپ عادت بنائیں، کوشش کریں کہ 5-7 منٹ لگتے ہیں اس کی تلاوت میں، سونے سے پہلے آپ اس کو ضرور پڑھیں، وضو کر کے سوئیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا آخری ٹائم ہو جب آپ اس دنیا میں ذکر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی یہ آخری رات ہو، آپ اس رات کے دوران فوت ہو جائیں۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کا اس دنیا میں سے دوسری دنیا میں منتقل جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوگا، کیونکہ سونے سے پہلے آپ پاک حالت میں، طہارت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اس لیے اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا اچھا اختتام ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرتا ہے کہ آپ اگلی صبح کا سورج دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو بھی یہ جو آپ کی رات ہے اس کی برکت انشاءاللہ آپ اپنے اگلے آنے والے دن پر بھی دیکھیں گے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جیسے آپ کی رات گزرتی ہے اچھی بری، اس کا اثر یقیناً آپ کے آنے والے دن پر ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی برکتوں والی رات گزرے گی انشاءاللہ تو آپ کا دن بھی انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔
اللہ کی یاد میں گزرے گا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں گزرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔